الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا کیا یہ درست ہے؟ ایک صاحب ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ برزخی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے اور اس پر مطلع ہونا یہ درست بات نہیں ہے۔ جبکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ نماز جنازہ ہونے کے بعد میت کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ میت کا چہرہ دیکھنے کے سلسلے میں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر سنہ میں موجود تھے، اور جب ان کو خبر ملی تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے آپ نے بات نہیں کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاری دار چادر سے ڈھانک دیے گئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے چہرہ سے چادر ہٹا کر کے آپ نے بوسہ دیا، اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، دو موت کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ یہ روایت اس بات پر دال ہے کہ مرنے کے بعد میت کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور امام بخاری نے تو مستقل باب قائم کیا ہے کتاب الجنائز میں، باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ، کہ میت کو جب کفن میں لپیٹ دیا جائے اس کے بعد اس کے پاس جانا اور داخل ہونا، اس سلسلے میں باب قائم کیا ہے۔ تو میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے بخاری کے اندر 1241 نمبر پر ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا وہ بکر موجود نہیں تھے آئے تو۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے 1244 نمبر پر 1244 میں، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد جب احد میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرہ سے کپڑا کو ہٹا کر کے دیکھنے لگا اور رونے لگا۔ صحابہ منع کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا یہ اس بات پر دال ہے کہ میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کیوں منع کرتے تھے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے والد کے ناک کان وہ سب کاٹ دیے گئے تھے، تو صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دیکھ کر کے اور پریشان ہوں، صحابہ اس لیے منع کرتے تھے۔ میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے اور بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے تو جنازہ سے پہلے یا جنازہ کے بعد، بلکہ قبرستان میں بھی اگر لے جایا گیا ہے، کوئی آدمی مان لے پیچھے رہ گیا ہے، اب جنازہ کے بعد وہ آ رہا ہے یا نماز جنازہ ہونے کے بعد وہ آیا تو اسے دکھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بیان کرنا کہ نہیں نماز جنازہ ہونے کے بعد میت کی آخرت یا برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اب اس پر مطلع ہونا اور اسے دیکھنا یہ درست بات نہیں ہے، تو یہ سب بے بنیاد بات ہے، یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تب تک کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ضرورت کے تحت میت کا چہرہ یا میت کا منہ دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا دکھلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، بعض جگہوں میں غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ میت کا چہرہ کھول دیا جاتا ہے، لوگ لمبی لائن لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے، سارے لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، بار بار ڈھانکنے اور کھولنے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایسے کچھ دیر کے لیے کھولا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو نماز جنازہ ہونے کے بعد بھی میت کا چہرہ دکھلایا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔